प्यारे दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाक़यात में से ये वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। पुराने ज़माने में एक काफिर बाप था जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको बेटी नहीं समझा। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता था तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती और ऐसा लगता कि अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे और थे। वो बाप अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि बेटी को वो बोझ समझता और कहता कि बेटे बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए होती हैं, इनको जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद व खुद उसके दिल में हर एक के लिए रहम दिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया बनाई है? क्या हमें भी इस सूरज ने बनाया है? लेकिन अगर ये हम सबको बनाने वाला है तो ये डूब क्यों जाता है, बादलों में छुप क्यों जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास की मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती जा रही हैं और वो किस तरफ जा रही होती उसको ये खबर नहीं थी। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? जहाँ ये लड़कियाँ जा रही हैं वहाँ मैं भी जा सकती हूँ क्या? जब उसने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने उसे खूब मारा और कहा, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ घर से बाहर कदम नहीं रखती, ना काम के लिए और ना ही इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाप ने उसे बहुत मारा और कहने लगा, जिन लड़कियों को तुम देख कर आई हो वो मुसलमान है, न जाने उनको क्या कुछ पट्टियाँ पढ़ाई जाती हैं। बचपन से उनको क्या कुछ सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर मुसलमान हमारे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए घर में बैठी रहो, खबरदार किसी भी मुसलमान के करीब नहीं जाना, घर के काम करोगी तो अच्छा रहेगा। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती कि क्या मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी? अगर मेरी माँ होती तो कम से कम वो तो मुझसे मोहब्बत करती। वो लड़की रो धोकर चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का वो ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी से कहा, तेरी शादी नहीं करूँगा क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका वहाँ कोई नहीं था जिसे उसका दर्द महसूस होता। उसके भाई तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब शादी हो गई तो बाप की घर की तरफ पलटकर देखना भी छोड़ दिया। बाप को अपनी बेटों की ये बात बहुत ज़्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो ये नहीं कह सकता था, वरना बेटी ताना दे सकती थी। अब भाइयों का ये हाल था कि उन्होंने घर का खर्चा देना भी बंद कर दिया था। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को ये बात भी मंजूर ना थी कि बेटी घर से बाहर जाकर काम करे। एक दिन बेटी ने अपने बाप से कहा, बाबा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूं और फिर आपका और अपना ख्याल रखूं। आप बूढ़े हो गए हैं, मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम करें। ये बात सुनकर बाप आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, तुम जानती हो ना, हमारे घर से लड़की बाहर नहीं जाती। बेटी बोली, लेकिन बाबा इस वक्त मजबूरी है, तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्च देना बंद कर दिया है। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी, और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं। बाप ने जब उसकी ये बातें सुनी तो उसके दिल में आया कि सही तो कह रही है, अगर ये कमाकर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इजाज़त दे दी। वो बेटी काम के लिए बाहर निकलती, मेहनत मजदूरी करती, सख्त मेहनत करती, लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती जा रही हैं। वो बचपन से ये मंजर देख रही थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनके पीछे पीछे जाऊं। यही सोचकर उसने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो लड़कियां एक बहुत बड़े से घर में जा रही थी। वो लड़की भी उनके साथ दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या करने आई हो? लड़की बोली, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ आखिर यहाँ पर क्या करती हैं, क्या इनको कोई काम सिखाया जा रहा है? तो वो शख्स बोला, काम नहीं, यहाँ पर इनको दीनी तालीम दी जा रही है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो वो शख्स बोला, हाँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो शख्स बोला, तभी तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो?
لڑکی بولی اگر آپ لوگ مجھے صحیح طرح سے بتائے کہ آپ کے دین میں کیا کیا باتیں ہیں، آپ لوگ کیا سکھاتے ہیں، تو یقیناً میں مسلمان ہونا چاہوں گی۔ اس شخص نے اسے اندر آنے دیا۔ پہلے اسے دوپٹہ دیا گیا اور کہا یہاں پر یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کا درس ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اندر گئی تو وہاں مرد اور عورتوں کا الگ الگ انتظام تھا۔ وہ لڑکی وہاں عورتوں میں بیٹھ گئی اور بزرگ کی باتیں سن کر اس کے دل میں نرمی آنے لگی۔ وہ سوالات جن کے جواب اس کو اب تک نہیں ملے تھے، اس کو وہ سارے جواب ملتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں ہی اس کے دل میں نور بھر گیا، روشنی ہی روشنی آ گئی۔ وہ جو اب تک بے چینی کی زندگی گزارتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ سورج کی پوجا ہم کیوں کرتے ہیں، اب اسے پتہ چل گیا کہ مسلمان تو ایک اللہ کو مانتے ہیں جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں اور جانوروں کو اور پودوں کو اور جو کچھ بھی موجود ہے سب کو بنایا ہے۔ بس یہ سارے سوالوں کے جوابات اسے ملتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک دن وہ نصیحت سنی، پھر گھر چلی گئی۔ وہ جتنے پیسے کماتی اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ باپ کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے اور کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کے بھائی اس کے باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہن کو آتے دیکھا تو ان کو موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ابا ہماری گھر کی عورتیں باہر جا کر کام نہیں کرتی اور آپ کی یہ بیٹی عیاشیاں کر رہی ہے، آپ نے اسے چار دیواری سے باہر جانے کیوں دیا؟ ہم نے تو سنا ہے یہ مسلمانوں کے محلے میں جاتی ہے، دیکھ لو کہیں ہمارا مذہب نہ چھوڑ دے۔ باپ تو پہلے ہی شکی مزاج کا تھا۔ اس نے بیٹوں کی باتوں میں آ کر بیٹی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی اور کہا اب تو کہیں نہیں جائے گی۔ بیٹی بولی لیکن ابا یہ سب کون کرے گا؟ محنت مزدوری کرتی ہوں، پیسہ کما کر لاتی ہوں، یہ بھائی تو چند پیسے بھی نہیں دیتے، نہ ہی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ بھائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے بھی اسے لاتوں سے مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے زبان درازی کرتی ہے۔ اس کے بھائی کہنے لگے ابا یقیناً یہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہے، جو مسلمان اسے ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ پہلے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، آج ہمیں بولنے چلی ہے۔ بھائیوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور باپ بھی اسے دھتکار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ پورے دن وہ بے ہوش رہی۔ جب صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اس نے وضو کیا۔ بڑی مشکل سے اس نے نماز فرض ادا کی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ میرے حال پر رحم کر، میں نے جو کیا ہے تیرے لیے کیا، میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے مذہب میں شامل ہوں، مجھے ان کے مذہب میں داخل نہیں ہونا۔ جب باپ گھر میں داخل ہوا تو اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی۔ باپ کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو اٹھا کر کہا کیا کر رہی ہے تو؟ کس نے سکھایا ہے تجھے؟ بتا، کس نے پٹی پڑھائی ہے تجھے؟ بیٹی کہنے لگی کون سکھائے گا، علم حاصل کر رہی ہوں، صحیح علم، حق کی بات کہنے والے دن پر چلنے والی ہو گئی ہوں۔ باپ نے کہا یعنی تو ہمارے مذہب میں اب شامل نہیں ہے؟ بیٹی بولی الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ بات سن کر باپ اس پہ ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ بیٹی بولی ابا مجھے مارنے سے پہلے میرے سوالوں کے جواب دے دو، بتاؤ مجھے تم جس سورج کو خدا مانتے ہو اس کو کس نے بنایا ہے؟ باپ بولا اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہی ہم سب کو بناتا ہے۔ بیٹی نے کہا لیکن وہ غروب کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں بادلوں سے چھپ جاتا ہے؟ کیا بنانے والا اس طرح غائب ہوتا ہے؟ بیٹی بولی بابا تمہیں اور مجھے بنانے والا اللہ ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جس کے اشاروں پر سورج چلتا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس نے آپ کو اور مجھے بھی بنایا ہے۔ باپ کو اس کی باتیں سمجھ میں نہ آئی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا بک رہی ہے، آخر کیا ہو گیا ہے تجھے؟ لگتا ہے تجھ پر کسی مسلمان نے جادو کر دیا ہے۔ بیٹی بولی جادو نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جس مذہب کو ماننے لگی ہوں اس مذہب میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے، عورت کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل بھی سکون میں آ جائے گا، آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرات بھی سنبھل جائے گی۔ بابا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اسی وجہ سے آپ کا بھلا چاہتی ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتی ہوں۔ باپ اس کی باتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ بیٹی نے لاکھ سمجھایا لیکن اس نے اسے دھتکارا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس پر ایک آفت آ چکی تھی۔ اس کی ایک آنکھ میں کئی دنوں سے بہت درد تھا،
جب اس نے بیٹی کو دھتکار کر اندر جانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ خود بخود پھٹ گئی اور اس میں سے خون نکلنے لگا۔ باپ چیخ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میری آنکھ میں کوئی ناسور ہے، میری آنکھ جل رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اسے بار بار پھوڑ رہا ہے۔ میرے بیٹوں کو بلاؤ، وہ مجھے حکیم کے پاس لے کر جائیں گے۔ بیٹی دوڑتی ہوئی بیٹوں کے گھر میں گئی۔ وہ کہنے لگے، ہم کیا کریں؟ جاؤ، تم ہی ان کی بیٹی ہو نا، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ بیٹی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کہاں جائے۔ وہ حکیم صاحب کو بلا کر لائی۔ حکیم صاحب نے باپ کی آنکھ دیکھی تو کہا، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو مجھے بہت عجیب و غریب معاملہ لگ رہا ہے۔ وہ باپ جو کبھی اکڑواز ہوا کرتا تھا اب اپنی بیٹی کا محتاج ہو گیا۔ وہ لڑکی اس کے سامنے ہی عبادت کرتی اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ دراصل اللہ پاک نے اس کو بھی تو اپنے دین کی طرف لانا تھا۔ ایک دن بیٹی وضو کر کے نماز ادا کر رہی تھی کہ اس نے اللہ پاک کے حضور کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ پاک، میں تجھے مانتی ہوں، ایک کافر سے مسلمان ہوئی ہوں، صرف اس لیے کہ تو ہی سب کا رب ہے، تو سب کو دیتا ہے۔ میرے باپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ وہ دعا مانگنے میں اتنی مگن تھی کہ باپ کی آواز آئی، دیکھو بیٹی، یہ کون آیا ہے؟ میرے پاس آ کر کون کھڑا ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی تو وہاں نورانی شکل کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس باپ کی آنکھ پر رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، خاموش رہو، ہمیں خاص تمہاری بیٹی کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اس لیے خاموش رہو، تمہاری آنکھ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ ایسے ہو گئی جیسے وہ کبھی خراب ہی نہیں تھی۔ باپ حیران پریشان ہوا۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں اور دروازہ کھولے بغیر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو بزرگ کہنے لگے، میں اللہ پاک کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا خاص بندہ ہوں، مومن ہوں۔ تمہارا کوئی بیٹا اس مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کون کام آیا؟ یہی بیٹی جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو۔ اللہ پاک نے اس پر اپنا کرم کیا اور یہ مسلمان ہوئی۔ اگر تو بھی اپنی بھلا چاہتا ہے تو تو بھی کلمہ حق پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ باپ تو پہلے ہی بہت دکھی تھا، اس کے کسی بیٹے نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کی خیریت پوچھنے نہیں آئے، اور بیٹی کی وہ حالت دیکھ کر اس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی، یہ سچ کہتی ہے کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کلمہ حق پڑھتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ وہ بزرگ جو بھی تھے انہوں نے باپ کو کلمہ حق پڑھایا، اور وہ باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی سخت نفرت کرتا تھا کہ بس اسے دفنانا چاہتا تھا، وہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا۔ باپ اب صحت مند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، میں محنت مزدوری کروں گا، جب تک میری سانس ہے تم گھر سے باہر جا کر کام نہیں کرو گی، بس تم میری خدمت کرتی ہو، اسی سے تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ یہاں تک کہ جہاں وہ لڑکی پہلی بار گئی تھی علم سیکھنے، جہاں کی عورتوں اور مرد حضرات کا الگ الگ انتظام تھا، وہاں وہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے اور دینی تعلیم حاصل کرتے۔ سبحان اللہ۔